محمد محمد صلوات بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی تکلیف کریں سارے مل کے آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد علیہ والصلاة علی آلہا۔ اما بعد فقد قالا سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صلوات بلند۔ توجہ ہے سارے پروردگار اپنے حبیب ختم الرسل محبوب کبریاء اللہ کی وہ ہستی جس کو اللہ نے نازل فرمایا اور پھر قرآن کو محمد مصطفیٰ کی تائید میں نازل فرمایا۔ توجہ فرمانی ہے حضرات نے، پروردگار نے پاک پیغمبر کی تائید کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، سارے باشعور تشریف فرما ہے۔ اسی لیے پروردگار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بھیجا، قرآن کو بعد میں نازل کیا، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر قرآن کے لیے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر قرآن کے لیے نہیں آیا، میرا قرآن میرے مصطفیٰ کے لیے آیا۔ اے ذرا تھوڑا جا بچیاں انہوں اگے پیچھے کر دو، گفتگو یہی کر رہے ہیں سارے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ توجہ ہے سب حضرات کی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید کو بعد میں نازل فرمایا، اپنے حبیب کو پہلے بھیجا، اور پھر جو وہ کرتا گیا مصطفیٰ اللہ اسی کو قرآن بناتا گیا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، پروردگار نے جو آ کر ختم الرسل نے کیا ہے، پروردگار نے اسی کی اداؤں کو قرآن بنا دیا ہے۔ اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک جملے میں سمیٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانے اگر قرآن کو دیکھیں اور محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، اگر کردار مصطفیٰ پہ نگاہ کرے، توجہ رہے، اگر اس کردار کو پہچاننا ہے تو قرآن کو دیکھو، قرآن کو دیکھنا ہے تو اس کے کردار کو دیکھو، اس کے کردار میں اور قرآن میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کی حسین اداؤں کا نام قرآن ہے۔ دونوں سے مثال، پاک پیغمبر کی حسین اداؤں کا نام قرآن ہے۔ یہ اٹھا ہے تو اللہ نے آیت بنائی ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ بیٹھا ہے تو اللہ نے آیت بنائی ہے۔ میرا پاک پیغمبر چلا ہے، چلا مکے کی گلیوں میں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرا محمد مجھے اس شہر کی قسم ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں، لا اقسمو بہذل بلد، اللہ کہتا ہے مجھے اس بلد کی، مجھے اس شہر کی قسم، میرے پروردگار تو جو قسمیں اٹھا رہا ہے، شہر میں تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ شہر قسموں کے قابل تو نہیں رہتا، جاگنا میرے ساتھ، ہر جگہ پہ پاکیزگی اور طہارت تو شہر میں نہیں ہوتی، مگر تو کہہ رہا ہے لا اقسمو بہذل بلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس کا توجہ مطلب توجہ سمجھ رہے، مکہ کو اتنا عظیم ہے، کعبے کی وجہ سے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، توجہ رہے، آیت میں وضاحت ہے، کعبے کی وجہ سے نہیں، صفا و مروہ کی وجہ سے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، آب زمزم کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھائی، جاگنا میرے ساتھ، آب زمزم کتنا پاک پانی ہے، یہ جتنے بھی شیعہ سنی تشریف فرماؤ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ آب زمزم کو بھی اگر آپ نے کسی برتن، حیدری علی سلامت رہو سلامت رہو، آب زمزم کو بھی آپ نے یہ اس بوتل میں اگر آب زمزم ڈالنا ہو تو بندہ پہلے یہ دیکھتا ہے کیا بوتل پاک ہے، ہائے ہائے بولو تو صحیح مسا، بندہ یہ دیکھتا ہے کہ آب زمزم اس میں ڈالنے لگا ہوں کیا یہ بوتل پاک ہے، توجہ رہے، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا، توجہ میری طرف رکھنے ہے، بندہ چاہے مال ڈنگر نو پٹھے ہی پاندہ ہے لیکن اتنا خیال رکھے گا کہ آب زمزم ڈالنا ہے، اس میں پہلے دیکھوں بوتل کتنی پاک ہے، یہ اسماعیل کی ایڑیاں لگی ہیں تو آب زمزم بنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسماعیل کو خلق کیا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں، اسی لیے جب ظرف ہو نا، ظرف، میری گل سمجھ آ رہی سارے تھوڑا تھوڑا انجھے میرے نال ہاں ہوں کری رکھیا تاکہ میں تھوڑے نال گل تڑی، آب زمزم جس برتن میں جس میں چیز رکھی جائے اسے کہتے ہیں ظرف، جو چیز یہ پانی ہے نا، یہ اس بوتل میں پانی ہے، یہ پانی مظروف ہے، یہ بوتل ظرف ہے، ٹھیک ہے گل توجہ کرے ہیں میرے یہ بوتل جو ہے نا، میں بڑا کوشش کرنا پہ ابھی بالکل آئیں سوکھی سوکھی گل تو اڈے لڑ کر، یہ بوتل ظرف ہے، اس میں جو پانی ہے وہ مظروف ہے، اگر ظرف پاک ہوگا تو پانی پاک رہے گا، کیا گیا ایسے میرے ساتھ، یہ برتن ہی پاک نہیں تو پانی کی تو پاک رہنا، پہلے برتن پاک ہوگا پھر اس میں پانی جو ڈالا جائے گا وہ پاک ہوگا، یعنی ضروری ہے کہ ظرف بھی پاک ہو، مظروف بھی پاک ہو، جب پروردگار نے محمد جیسا نبی بھیجا ہے، اللہ جانے جو اس کی ماں بنائی ہے وہ کتنی پاک ہوگی، جو میرے پاک پیغمبر کا باپ بنایا ہے، مولا سلامت رکھے، وہ باپ کتنا پاک ہوگا، چونکہ یہ ظرف ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اب اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے والدین پہ بحث کرے اور جاہل سے پوچھو تو آب زمزم پر نجس برتن میں نہیں ڈالتا، کائنات کی رحمت کو اللہ نے اس گھر میں اتار دیا ہے جو گھر اتنا پاک، توجہ رہے، ماں باپ بھی پاک ہیں، جس گود میں پلا ہے وہ گود بھی اتنی ہی پاک ہے، توجہ پروردگار نے اس کو اتنا طیب و طاہر بنا کر بھیجا ہے، جاگنا میرے ساتھ، کلمہ پڑھتے ہو نا سارے مسلمان، لا الہ الا اللہ، جو کرے ہیں سارے محمد رسول اللہ، کافر بندہ ہے نا، کافر کو سارا دن پانی میں غسل دیتے رہو وہ پاک نہیں ہوتا، جب نکلے گا اور زیادہ نجس ہو کے نکلے گا، ٹھیک ہے گل بولے ایسی مثال، کافر کو جتنا بھی آپ پانی میں غسل دیتے رہیں وہ پاک نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پانی پاک نہیں کرتا، پانی پاک کرتا ہے مگر ان کو پاک کرتا ہے جن میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، پانی پاک اسے کرے گا جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی، یہ پانی کا قصور نہیں ہے، جاگنا میرے ساتھ۔ اب اگر کوئی کہے کہ ابو جہل رسول کے ساتھ رہا اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اور اس نام مراد میں اہلیت ہی نہیں تھی، یہ تو پاک تھا، پروردگار نے
اسی لیے یہ کلمہ جب پڑھتے ہیں نا، کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو۔ جاگ دے بیٹھے ہو میری گل سمجھ، اسے میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا دو۔ ادھر محمد رسول اللہ اس کی زبان پہ جاری ہوا، جو 1 منٹ پہلے نجس تھا وہ 1 منٹ بعد پاک ہو گیا۔ یہ نام کی اتنی برکت ہے، اللہ جانے وہ خود کتنا پاک ہے۔ توجہ رہے، توجہ فرمانے، اللہ جانے، توجہ میری حل کرے اشارے۔ میں اس طرح میں نے گفتگو شروع نہیں کی کہ آپ کی تعداد کم ہے تو میں گفتگو جو ہے وہ اور شروع کر لوں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں گفتگو آپ کے معیار کے مطابق، یہ آپ کے ذہن بہت بلند ہے مگر میں اپنی علمی سطح کے مطابق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کسی تک پہنچ جائے۔ یہ پاک اتنا ہے، قرآن ہے نا، قرآن کی کسی آیت کو بھی کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جاگے سے میرے نام، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی فرقے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے ان کی فقہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کی کسی صورت تو صورت کیا، آیت کو بھی، آیت تو آیت کیا، قرآن کے حروف کو بھی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا جتنے تک وضو نہ ہو۔ اچھا جی، بدن میرا پاک ہے، لباس میرا پاک ہے، اب مجھے اجازت ہے کہ میں ہاتھ لگا لوں قرآن کے حروف کو؟ نہیں، بولے ایسے میرے نہیں لگا سکتا۔ یہ تمام فقہ کا، تمام فقہ کا مسئلہ، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایکسٹرا طہارت کی ضرورت ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، کہ اگر قرآن کی آیت کو چھونا ہے تو تیرا بدن بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، پھر بھی وضو کر کے ہاتھ لگانا ہوگا۔ اب جاگنا میرے ساتھ، قرآن کے حروف کو تو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا۔ جس کی شان میں اللہ آیتیں نازل کرتا رہا ہے، اس محمد مصطفیٰ کی شان کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ وہ پاک کتنا ہے، وہ طاہر کتنا ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ پروردگار نے اس خاندان کو ہی اس طرح طاہر بنایا ہے جس طرح قرآن طاہر ہے۔ بولے ایسے میرے ساتھ، توجہ میری طرف رکھنی ہے، جس طرح اللہ نے، اسی لیے قرآن مجید میں، جاگنا میرے ساتھ، قرآن مجید میں سورہ محمد ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، قرآن تے سارے تلاوت کر دے ہو نا، سورہ محمد ہے۔ یہ سورہ محمد کس کے نام پہ ہے؟ یہ میرے پاک پیغمبر، بولو تو صحیح میرے ساتھ، سورت کو پاک مانتا ہے، مصطفیٰ کی شان پہ بحث کرتا ہے۔ بولو تو صحیح، سورہ طٰہٰ ہے، یہ بھی میرے پاک پیغمبر کی شان میں ہے۔ سورہ مزمل ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں پاک پیغمبر کی شان میں نازل کی۔ سورہ یاسین ہے، جاگنا میرے ساتھ، اسی کی شان میں۔ سورہ مدثر ہے، اسی کی شان میں نازل کی، جاگنا میرے ساتھ۔ جس کی شان میں اللہ صورتیں نازل کرے، تیرا کام نہیں ہے کہ اس کی طہارت پہ بحث کرے، اللہ جانے۔ پھر اتنا یہ پاک خاندان ہے، صرف محمد مصطفیٰ پہ صورتیں نہیں اتاری، اس کی بیٹی کو دیکھا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بولو تو صحیح، اللہ نے صرف پاک محمد مصطفیٰ کی شان میں آیت نہیں نازل فرمائی، پاک محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا محمد اب جو تجھے ابتر کہتے ہیں، میں نے تیری گود میں اس بیٹی کو اتار دیا ہے کہ سب کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک باقی ہے۔ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک حبیب تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ تو معلوم ہوا جو محمد مصطفیٰ کی اولاد کے بارے میں بحث کرے وہ بے نسلہ ہے۔ توجہ ہے پروردگار نے محمد مصطفیٰ اللہ نے
اس قرآن کو قلب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ نوز اللہ بہر روح الامین۔ تھک جاوے میں نے اشارہ کر دے وے، میں مجبوری کو نہیں تو سمجھا۔ نازل بہر روح الامین اللہ قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے اس قرآن کو میرا حبیب تیرے قلب پر اتارا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ ہم نے تیرے قلب پر اتارا۔ اللہ جانے قلب محمد مصطفیٰ کتنا پاک تھا، جاگے ایسے میں ساتھ کتنا پاک تھا کہ اللہ نے پورا قرآن۔ چلو ایک گل میں دسیا، بندے سارے ذمہ دار جٹ لوگ ہو، جتنی بھی شے قیمتی ہو اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ مولا تو سلامت رہے۔ اے داتریاں تو سی باہر پٹھیاں دے وچ بھی رکھا ہوں دے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ہون جاز جوز آ گئے نے چاہ لیں دے اگے تو باہر ہی رکھ دیا ہو نا، باہر کسی ہے کئی ہے بھی باہر پہن دی۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے وہ بھی باہر رکھ کے آئے گا، بولے ایسے وہ سونے کی انگوٹھی کو سنبھال کے رکھے گا تاکہ اسے کوئی چرا نہ لے، خیانت نہ ہو جائے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے قیمتی اثاثے کا نام قرآن ہے۔ بولے ایسے میرے ساتھ، میرے پاک اللہ کے قیمتی اثاثے کا نام قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو قیمتی سمجھ کے قلب محمد مصطفیٰ پہ محفوظ کر دیا۔ توجہ ہے سارے علی، پاک محمد مصطفیٰ کے قلب پر پروردگار نے اس پورے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ چونکہ قرآن نے رہنا تھا قیامت تک، لہذا اس کے سینے میں رکھا جس کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی۔ اس سینے میں رکھا، مولا سلامت رکھے، اس سینے میں رکھا، اس قلب میں رکھا جس قلب پر اللہ کو اتنا اعتماد تھا کہ اللہ نے اپنے پورے قیمتی اثاثے کو قلب محمد مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ جاگے دے بیٹھے ہو تو میں ایک گل ہور کر لوں، پروردگار نے اس قرآن کو محفوظ کیا قلب محمد مصطفیٰ میں۔ اب ضرورت تھی کہ مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی جائے، قرآن کی بھی حفاظت کی جائے۔ جاگے ایسے میرے ساتھ، ضرورت اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ بھی محفوظ رہے، قرآن بھی محفوظ رہے۔ اب اندھی دنیا کو دیکھ لانے چاہیے کس کی گود کو پناہ بنایا، قرآن کے لیے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ نے اس گود میں دو قرآن با یک وقت جس میں پلتے رہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جاگ رہے ہو تو توجہ، یہ کائنات میں پروردگار نے، اللہ جانے دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اجازت ہے میں تھوڑی جی گل اور کر لوں، دنیا اس بات کو سمجھ نہیں سکی کہ مقام خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے، مقام سرکار ابو طالب کیا ہے۔ اجازت دو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رشتے جاتے رہے۔ بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں رشتے طلب ہوتے ہیں، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ پھر بڑا خاندان ہے، کوئی چھوٹا خاندان تو ہے نہیں، اتنا بڑا خاندان ہے مار صاحب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ سوائے ہاشمیوں کے باقی سارے مقروض تھے خدیجۃ الکبریٰ کے، سوائے ہاشمیوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سارے مقروض تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ توجہ میرے حل کرے سارے، اس بی بی کے پاس، یہ تو ساری مورخین نے لکھا ہے، کبھی غور کرنا، مولوی پڑھے تو اس سے پوچھنا بھی صحیح۔ یہ تو سب نے لکھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ہر رشتے کا انکار کیا۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، بڑے بڑے عمراء کے رشتے آئے، بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے، ہر رشتے کا بی بی نے انکار کیا۔
یہ تو سب نے لکھا کہ بی بی نے انکار کیا، یہ مولوی کیوں نہیں لکھتا کہ بی بی نے کیوں انکار کیا؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ ہوتا ہے نا جب رشتے کا انکار ہوتا ہے تو انکار کرنے والا کوئی وجہ تو کسی کو بتاتا ہے نا، اس لیے کہ اس کا لیول ہمارا لیول نہیں ہے، اس کے خاندان میں یہ خوبیاں یہ برائیاں ہیں۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، ایک گل ہوندی ہے نا ساڑھے کہ اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہم اس سے رشتہ نہیں کرتے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے، پھر مولوی یہ کیوں نہیں لکھتا کہ بی بی نے انکار کیوں کیا؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ تو لکھتا ہے کہ بی بی نے انکار کیا، یہ سب شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ جتنے بھی رشتے آئے ہیں پاک پیغمبر کے علاوہ ہر رشتے کا بی بی نے انکار کیا، یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کیوں انکار کیا۔ اب ہم سے پوچھو کہ بی بی نے کیوں انکار کیا؟ بی بی جانتی تھی کہ مسلمان لڑکی کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آیا خدیجہ کا خاندان کیا؟ ٹھیک بسم اللہ، توجہ ہے سارے اندر، یہ جانتے تھے، توجہ میرے حل کرے ہے، یہ سارے جانتے تھے۔ انکار بی بی اس لیے کر رہی تھی کہ بی بی جانتی تھی اس کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ توجہ رہے، جب زمانہ کافر تھا خدیجۃ الکبریٰ اس وقت بھی جانتی تھی کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے۔ توجہ ہے سب درات کی، اس لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ہر رشتے کا انکار کیا ہے۔ اور جب جناب پاک پیغمبر کے رشتے کی بات ہوئی ہے، اب دنیا جس کے اسلام پہ شک کرتی ہے، رشتہ تو لینے وہی ابو طالب گیا ہے۔ بولو تو صحیح، سرکار ابو طالب تک جب یہ پیغام پہنچا، سہیلی ہے جناب نفیسہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، وضاحت نہیں کرتا کہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی پاک پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ آپ شادی نہیں کرتے، فرمایا شادی سے انکار نہیں ہے۔ توجہ کرے ایسا، کہا اگر کوئی شریف خاندان کا رشتہ مل جائے، توجہ کرے سارے، تو آپ کریں گے؟ فرمایا مثلاً اس سے تیری مراد کیا ہے؟ کہا میری مراد خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ ہے سارے، یہی بات حضرت پاک پیغمبر نے سرکار ابو طالب سے کہی۔ اب حضرت ابو طالب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دونوں بہن بھائی گئے ہیں جنہوں نے خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ طلب کیا ہے۔ جاگ رہے ہو میرے ساتھ؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ طلب کیا ہے جناب سرکار ابو طالب نے۔ اب بی بی نے انکار نہیں کیا، توجہ میری طرف رکھنی، بی بی نے انکار نہیں کیا، یہ نفیسہ کو خود بھیجا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، تاکہ محمد مصطفیٰ کے لیے کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد مصطفیٰ نے دولت کی لالچ میں خدیجہ سے شادی کی ہے۔ کہا دولت کی لالچ میں نہیں کی، ہم نے نبوت کی لالچ میں خود رشتے کے لیے طلب کیا ہے۔ کو بات سمجھ میں آ؟ اور پھر جناب، اجازت ہے میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کبھی اس بات پہ غور کیا کرو، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس معظمہ کا نام ہے کہ جس کی بیٹی کا نام زہرا ہے۔ آئے آئے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، کتنی بڑی موسنہ ہے
جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور پھر میرا مجمع اگر تھوڑی سی غور کرے میرے ساتھ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جانے جو اتنی بڑی معظمہ بیٹی کی ماں تھی کہ جب بھی اس کے سامنے رسول کے سامنے وہ آئی ہے، رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ کوئی غلطی سمجھ آ گئی؟ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی شادی پر لوگ بات نہیں کرتے، ممبروں پہ، جمعوں کے خطبوں میں، عید کے خطبے میں مولوی کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی شادی، باقی ساریاں گلاں کرے گا، توجہ ہے، سارے رشتے بستر تک کی خبریں بتائے گا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی شادی کی بات مولوی نہیں کرتا۔ اجازت دو جو مجھے سمجھ آیا میں آپ کے تک پہنچا دوں گا۔ شادی کی بات مولوی اس لیے نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ اگر شادی کی بات کروں گا تو دنیا پوچھے گی بارات کس کے گھر سے چلی تھی، بولے ایسے توجہ ہے سارے آنے، پوچھے گا تو صحیح نا کہ بارات کس کے گھر سے چلی تھی، بارات کا سربراہ کون تھا، بولو تو صحیح میرے ساتھ ہے، اتنا سمجھدار لوگ تشریف فرماؤ، بارات کا سربراہ کون تھا، اور پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کس نے اپنے ہاتھوں سے عبد المطلب کی دستار محمد مصطفیٰ کے سر پہ رکھی، بولو تو صحیح میرے ساتھ، کس نے دستار حضرت عبد المطلب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھی، کس کا عصا تھا جو سارے راستے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں رہا، بولو تو صحیح میرے ساتھ، کس کا عصا تھا جو پاک پیغمبر کا توجہ رہے سارے راستے میں ہاتھ میں رہا۔ اور پھر پوچھنے والے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بولو تو صحیح میرے ساتھ، ساری باتیں دنیا، یہ آج تو نیٹ کا میڈیا کا دور ہے نا، یہ نیٹ پہ اینکر بیٹھا ہوتا ہے، ہر بات اگلوا لیتا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، جس سے وہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اس کی ہر بات اگلوا لیتا ہے۔ پھر مولوی توجہ رہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی شادی کی بات کروں گا پھر کوئی پوچھ لے گا بارات کو دیکھ کے خوش کون کون ہوا تھا، دل کس کس کا جلا تھا، خوش کون ہو رہا تھا، دل کس کس کا جل رہا تھا۔ اور پھر یہ بتانا تو پڑتا ہے نا، بولو صحیح، پھول کون نچھاور کرتا ہے، کانٹے کون بچھاتا ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ پھر دو کردار سامنے آ جاتے ہیں، جاگنا میرے ساتھ، ایک کردار اچھا ہوتا ہے، ایک کردار برا ہوتا ہے۔ اچھے کردار کو مولوی اچھا کردار کہنا نہیں چاہتا، برے کردار کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، وہ نہیں چاہتا کہ میں برا کردار سامنے کروں۔ اتنا تو بتانا پڑتا ہے نا، خوش کون ہوا، دل کس کا جلا، کانٹے کس نے بچھائے، پھول کس نے نچھاور کیے۔ اور پھر اتنا بھی بتانا پڑے گا جب یہ بارات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی دہلیز پہ پہنچی ہے، اور نکاح کے توجہ میری طرف رکھنی ہے، جب دہلیز پہ باراتیں پہنچتی ہیں پہلی ضیافت کے بعد پہلا مرحلہ نکاح کا ہوتا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ ان دو سرداروں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا۔ جاگتے بیٹھے ہو، اے بابا میری گل سمجھا رہی ہے، اوے کمی بچے دا، کمی دے پتر دا نکاح ہوئے تا مولوی تے سوال نہیں ہوندہ، بڑے کسے سردار دا بندہ ہوئے تے بندے پوچھ دینے نکاح کہیں آ کے پڑھایا، توجہ رہے، چونکہ اس کو طاقت ہے وہ بڑے آدمی کو بلائے گا، بولو تو صحیح میرے ساتھ ہے، بڑے بڑے مولوی کسی کو بلائے گا، جناب علی فلاں علامہ صاحب آئے، فلاں علامہ صاحب آئے، فلاں مدرسے کے سربراہ آئے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، فلاں جماعت کا سربراہ آیا، توجہ رہے، یہاں محمد مصطفیٰ سے بڑا کائنات میں دلہا کوئی نہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی کائنات میں دلہن کوئی نہیں۔ جاگتے بیٹھے ہو تو پھر کوئی پوچھے گا تو صحیح کہ دو سرداروں کا نکاح
کس نے پڑھایا؟ اللہ جانے جن کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ بانی شریعت ہے، جو نکاح پڑھ رہا ہے اس کے کلمے پہ مولوی کو شک ہے۔ کوئی گل سمجھ چاہے؟ ٹھیک ہے گل؟ پریشان تو نہ؟ اچھا گل ہے بھائی، نکاح ہون جتنے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک دو بچے ہون دے جنہ دا نہیں ہویا تھے، باقیاں ساریاں دا تو ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نکاح دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیعہ طریقہ ہے، ایک سنی طریقہ ہے۔ گل ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ شیعہ طریقہ بھی تو ساں ویکھے ہے تے سنی طریقہ بھی ویکھے ہے۔ بولے ہیں صحیح میرے نال، تھوڑی تھوڑی یہ کوشش کرے۔ اہل سنت کا طریقہ، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ طریقہ سب کے پاس یہی ہے۔ ایک فقہ حنفیہ کے مطابق ہے، ایک فقہ جعفریہ کا مطابق۔ فقہ حنفیہ کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ مولوی صاحب آتا ہے، وہ دلہے کو سامنے بٹھاتا ہے اور دلہے کو 6 کلمے پڑھاتا ہے۔ ٹھیک گل ٹھیک ہے؟ بولے ایسے پڑھاندہ ہے نا؟ وہ رعایت کر جاوے تو آڈے نال تے وکری گل ہے۔ طریقہ ہی ہوئی ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے پتر پہلا کلمہ ہے پڑھ، دوجا کلمہ ہے پڑھ، بولو ایسے میرے ساتھ، وہ پڑھاتا ہے۔ شیعہ طریقہ یہ ہے کہ مولوی صاحب آتا ہے، لڑکی سے اجازت لیتا ہے اور پھر یہاں کا مہر دینے کے بعد وہ ایک نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے۔ توجہ کریں ایسا، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد، بولو صحیح میرے نام۔ وہ نکاح کا ایک خطبہ پڑھتا ہے، وہ کلمے پڑھاتا ہے، یہ نکاح کا خطبہ پڑھ کے چند سیغے پڑھتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا نکاح تو ہوا ہے نا، یا وہ شیعہ طریقے سے ہوا ہے یا سنی طریقے سے ہوا ہے۔ میں بحث نہیں کرتا کہ کس طریقے پہ ہوا ہے، جو آپ کا جی مانے وہی کر لو۔ دونوں طریقوں میں سے کم از کم دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ تو استعمال ہوا ہے، یا اہل سنت کے طریقے پہ ہوا ہے یا اہل تشیع کے طریقے پہ ہوا ہے۔ اگر اہل تشیع کے طریقے پہ ہوا ہے تو ابو طالب نے ایک نکاح کا خطبہ پڑھا ہوگا، چند سیغے پڑھے ہوں گے۔ اگر اہل سنت کے طریقے پہ ہوا ہے تو توجہ رہے، ابو طالب نے پاک پیغمبر کو 6 کلمے پڑھائے ہوں گے۔ جو کلمے والے کے کلمے پڑھائے تو اس کا کلمہ پوچھتا ہے کہ اس کا کلمہ کیا ہے۔ اور جو سرکار ابو طالب کا خطبہ آج بھی کتب میں موجود ہے، توجہ رہے۔ اب تو اہل سنت نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، بہت بڑی کتاب لکھی ہے علامہ لیاقت ہے، اس میں اس نے نکاح کا خطبہ لکھا۔ سرکار ابو طالب نے جو آتے ہی نکاح کا خطبہ سرکار ابو طالب کا پڑھا، سرکار ابو طالب نے پڑھا، پاک پیغمبر کے نکاح کا خطبہ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ کرے ایسا، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جاگے دے بیٹھے ہو تو میری گل سمجھے ایسے، میں بڑا سوکھا کر کے کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدو للہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ خطبہ ابو طالب نے کب پڑھا؟ ابھی قرآن نہیں اترا تھا، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ شادی کیڑے سال میں ہوئی ہے؟ 25 سال دی عمر میں، بولے ایسے میرے اعلان نبوت ہویا ہے 40 سال، ابھی قرآن اترے گا 15 سال بعد۔ جاگے دے بیٹھے ہو، میں گل ٹھیک کر رہے ہیں؟ ایک گل ٹھیک ہے، 25 سال دی عمر میں پاک پیغمبر دی شادی ہوئی، بولے ایسے میرے ساتھ۔ اعلان نبوت 40 سال، روایت ہے نا تواڈے سارے، 40 سال، 15 سال بعد پاک پیغمبر اعلان کریں گے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ٹھیک ہے گل بولو صحیح میرے ساتھ. 15 سال بعد اعلان کریں گے میں اللہ کا نبی. ابھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. جا گیا ابھی کسی کو نہیں پتا. میں بندیاں دی گل کر رہا, اس خاندان دی گل نہیں کر رہا. ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ نبی ہے. ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا کہ کوئی قرآن پہ ایمان رکھتا ہو. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. کلمہ ابھی مصطفیٰ نے پڑھایا نہیں. عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے جب ابو طالب مصطفیٰ کا نکاح پڑھا رہا تھا. آئے آئے توجہ کرے اشارے. بڑے بڑے سردار کافر تھے کیونکہ نبی نے کلمہ بھی بولو تو صحیح میرے ساتھ پڑھایا ہی نہیں ہے. پڑھائے گا تو کوئی مسلمان ہوگا. بڑے بڑے عرب کے سردار کافر تھے جب سرکار ابو طالب نکاح کا خطبہ پڑھا رہے تھے. قرآن اترے گا 15 سال بعد. ابو طالب توجہ رہے 15 سال پہلے کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. اگر یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کی حمد کیسے کر رہا تھا؟ بولو تو صحیح. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کی حمد کیسے کر رہا تھا؟ فرمایا الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے. توجہ کرے میرے سلامت رہو. حمد ہے اللہ کے لیے. توجہ کرے میرے حال. یہ تسی پریشان ہو کے سننا ہے تو میں نے ایڈی مجبوری کوئی نہیں بھائی میں لازمی پڑھا تھا. الحمد سلامت رہو. الحمد للہ رب العالمین. جو بندے سمجھدار تشریف فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. 15 سال کے بعد قرآن نازل ہوا. 15 سال ابو طالب پہلے کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. ان گلاں دھو نے. توجہ ہے سارے اندر. گلاں دھو نے. یا جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لیے یا جملے ابو طالب کے تھے قرآن نے لیے. آئے آئے اللہ کرے میں سمجھا رہا. توجہ کری سارے. 2 ہی صورتیں. تیسری کوئی صورت. یا جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لی یا جملے ابو طالب کے تھے قرآن نے لی. اب یہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جملے ابو طالب کے تھے قرآن نے لیے. اتنا منوانا تو پھر شیرازی کا حق ہے. اگر جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لیے پھر ابو طالب اتنا بڑا عالم تو ہے جو 15 سال قرآن اترنے سے پہلے لوح محفوظ پہ قرآن کو دیکھ بھی رہا تھا قرآن کو پڑھ بھی رہا تھا. توجہ ہے سارے. اس اتنا بڑا پاک خاندان ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ کا. جاگتے بیٹھے ہو نا. اتنا بڑا طیب و طاہر خاندان ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اجازت دیو تو میں تھوڑا جہاں قرآن دی ایک اور آیت پڑھ کے آسان کر لگتا. اتنا طاہر اور طیب خاندان ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ کے خاندان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جاگتے بیٹھے ہو. ہم تھوڑا جا مزاج بلند کرے میں گل شروع کروں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے. جاگے ایسے میرے نال تھوڑی جی میں یہ لفظی ترجمہ کر رہا تاکہ کسے بندے نو کوئی گنجائش نہ روے. باہر کو مولوی کو پوچھے بھی صحیح تے انہوں پتہ لگے بھئی گل انہی ہے. توجہ ہے سارے. علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے.
اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس سے مراد درخت ہے، جاگیا سے میرے ساتھ، تو میں دلیل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد درخت نہیں ہے۔ شجر سے مراد درخت ہوتا ہے، شجرہ خاندان کو کہتے ہیں۔ جس کا شجرہ ہوگا وہ شجرے کو شجرہ کہے گا۔ بولو تو صحیح صاحب۔ اگے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے شجرے لکھوائے نہیں ہوں، بولے ایسے میرے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے کیا تو نے نہیں دیکھا، ہم توجہ میرے حل کرے ہیں، میرے مگر کسی بندے آنا ہے تو میں تانوں چھڑنا ہے۔ اچھا میں تے کھل کے ہی پڑھا تھا، تسی پریشان نہ ہوئے۔ توجہ ہے، یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے شجرے کی مثال کلمے سے دی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کلمے کی مثال شجرے سے دی ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہیں، توجہ کرے ہیں، میں گل قرآن دیئے تو میں اس واسطے بڑی احتیاط نال کر رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھ رہے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے؟ شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ سے نہیں، اللہ نے کہا ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ اللہ نے شجرے کو پہلے پاک کہا، پھر کلمے کو پاک کہا۔ اللہ کہتا ہے یہ کلمہ اسی طرح پاک ہے جس طرح شجرہ پاک ہے۔ پہلے کوئی خاندان پاک ہے، ہائے ہائے توجہ ہے، پھر کلمہ پاک ہے۔ اب جاگنا میرے ساتھ، کوئی بندہ پریشان ہو تو میں آسان کر دیتا ہوں، اسی لیے جس کا کلمہ ہے اسی کا تو شجرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال، آؤ بسم اللہ، آؤ سرکار ایک سلوات پڑھو بلند آواز میں، توجہ ہے سارے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بآواز بلند سلوات، اللہ صلی اللہ محمد اور توجہ کریں میرے آج۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال، منظر میرے حال ویکھو، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ، دروازہ بند کر دے ہوئے، دروازہ بند کر دے، مار دا دھیان جانا ہے، پڑھنا تے میرے بات ساگر ہے۔ کیا توجہ ہے سارے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے؟ اصلها ثابتن، وہ جو شجرہ طیبہ ہے نا اس کی اصل جڑ بنیاد بڑی مضبوط ہے، وَفَرُّهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو میرے نال؟ ہن میں نو ایک بندے تھا، سارے سمجھدار ہو، کوئی آج تک تو سان درخت ویکھے جدی جڑ زمین تے ہوئے تے شاخ آسمان تے ہوئے؟ کوئی نہیں، ٹھیک ہے گل؟ ہم میں تو ان خاندان بھی کھانا جڑا کھڑا زمین تے ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ بیت اللہ میں پاک پیغمبر تشریف لائے، دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ کعبے کے باہر انہوں نے بت رکھے ہیں، توجہ میری طرف رکھنی ہے، آ تو میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ اللہ جانے وہ کتنا پاک ہے جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھ گیا ہے۔ وہ کتنا طاہر ہے، کتنا طیب ہے، توجہ ہے صاحب حضرات کی، وہ کتنا پاک ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہوا ہے بیت اللہ، کھڑا محمد ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میرے پاک مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ بندوں نے بڑے بے غوری سے بات کو سمجھا ہے، میرے پاک پیغمبر کا کندھا عام کندھا نہیں ہے، کندھا وہ ہے کہ جس کے ایک شانے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ جاگ دے بیٹھے ہو
میرے پاک پیغمبر کے ایک شانے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے شانے پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. یہ بھی قرآن کی آیت، جاگو تو صحیح میرے ساتھ، یہ بھی قرآن کی آیت، یہ بھی قرآن کی آیت. درمیان میں لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی قرآن کی آیت. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ معصوم کے کندھوں پہ یہ لکھا ہوا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا. جاگتے بیٹھے یار، معصوم کے کندھے پہ لکھا ہوا. یہ قرآن لکھا ہوا ہے سرکار رسالت ماب کے کندھوں پہ، سینے میں ہے نازل بہ الروح الامین. توجہ رہے، ہم نے قلب محمد مصطفیٰ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو قلب محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. دل میں سارا قرآن ہے، کندھوں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ جانے وہ کتنا پاک تھا جس نے آتے ہی ایک قدم لا الہ الا اللہ پہ رکھ دیا، ایک قدم محمد رسول اللہ پہ رکھیا. یہ پاک پیغمبر نے علی کو سوار کروا کے دنیا کو سمجھایا کہ قرآن اسی طرح پاک ہے جس طرح میرا علی پاک ہے، جس طرح میرا حسن پاک ہے، جس طرح میرا خاندان پاک ہے، جس طرح میرا شجرہ. جاگ دے بیٹھے ہو. کہا بت توڑو، بت توڑ رہے ہیں علی. یا پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی این بلغتا، علی تو کہاں پہنچ گیا؟ فرمایا لو شئت لنلت العرش، اب اگر علی چاہے تو عرش اعظم کو چھو سکتا ہے. اب بتایا وہ شجرہ دیکھو جس کی اصل کا نام محمد ہے، فرا کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ قرآن ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرع فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے. چلو کسی کو اور ثبوت کی ضرورت ہو تو میں ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں. پھر قرآن نے کہا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اللہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ سے دی ہے. توجہ ہے، جس کی جڑ زمین پہ نہیں ہے اسے قرار بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے تو میرے ایک جملے کی بات سب قدر کرنا، تھوڑی توجہ میری طرف رکھنی ہے. نہ کوئی درخت خبیث ہوتا ہے، نہ کوئی درخت پاک ہوتا ہے. بولے ایسی میرے ساتھ آج تک تو ان کسی دسیا بھئی یہ درخت پاک ہے تو یہ خبیث ہے. توجہ ہے سارے؟ کسی علم نباتات والے سے پوچھو کہ یہ درخت پاک ہے یہ خبیث ہے، نہیں. کسی درخت کو وہ نہیں کہے گا پاک ہے، کسی کو نہیں کہے گا خبیث ہے. کوئی خاندان ہے، کوئی پاک بھی ہے، کوئی خاندان خبیث ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ میں کسی خبیث خاندان پہ بحث کروں. مجھے صرف اتنا پتا ہے جو جو شجرہ طیبہ سے ٹکرایا ہے وہی شجرہ خبیثہ ہے. جو شجرہ طیبہ سے ٹکرا جائے اسی کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں. جہاں بھی ٹکرائے، توجہ ہے سب حضرات کی، جس جگہ پہ بھی ٹکرائے، جس سے ٹکرا رہا ہے، توجہ رہے، ٹکرانے والا شجرہ خبیثہ ہے، اور وہ جس سے ٹکرا رہا ہے وہ شجرہ طیبہ ہے. میرے محمد کا خاندان شجرہ طیبہ ہے. میرے محمد کے خاندان کا جو بھی مخالف ہے، جتنا بھی مخالف ہے، وہی شجرہ خبیثہ ہے. جاگ رہے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کہ شجرہ طیبہ والے کون ہیں. اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. توجہ ہے سارے؟ اگر درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تو پھر ساری امت درختوں کے نیچے کیوں بیٹھ رہی ہے؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ. معلوم ہوا جو آدم پہ حرام تھا. بولو صحیح میرے ساتھ. لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. بتایا یہ جا رہا تھا کہ آدم تو بے شک معصوم ہے، فرشتے تجھے سجدہ کرتے ہیں، مگر یہ خاندان کوئی اتنا بڑا خاندان ہے، ان کی برابری کا سوچنا بھی نہیں ہے. تو اور ہے، یہ خاندان اور ہے جو
برابری میں نہیں آ سکتے، وہ مولوی اپنی برابری میں اسے کیسے کیا؟ توجہ ہے سارے آدمی؟ میں لگتا ہے میرا ٹائم ہو گیا؟ اچھا جلدی بہت زیادہ جلدی؟ تین تے نہیں جلدی؟ اچھا توجہ کرے سارے سلوات پڑھو، توجہ کرے سارے، میں گل سارے مکمل کر لوں، میں بس ختم۔ میرے محترم بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ گلازدار سلوات اللہم صلی اللہ محمد معلوم۔ توجہ ہے سارے؟ فرمایا اللہ تقرب حوض شجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ معلوم ہوا کوئی خاندان اتنا بلند ہے، اسی لیے دنیا یہ تو کہتی ہے، اللہ نے نکالا ہے نہیں ابلیس کو، فخرج منہا انکا رجیم، جا نکل جا تو شیطان ہے۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ اللہ شیطان کو کہہ رہا ہے، شیطان نے کام کیا، جرم کیا تھا شیطان کا؟ عبادت تو اس نے بھی فرشتوں کے ساتھ کی تھی۔ جاگے ہے؟ اب مولویاں جڑا لکھے میں تو وہی پڑھ سکنا، 6000 سال اس نے عبادت کی۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ بولا مولوی 15 سال عبادت کر لے تھے وہی نہیں چلی گا، اس نے 6000 سال عبادت کی ہے۔ چپے چپے پہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کی عبادت اور سجدے ہیں۔ جاگتے بیٹھے ہو تو میں پوری ذمہ داری دے گا، چپے چپے پہ اس کے سجدے ہیں، مگر اللہ نے صرف آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا فخرج منہا انکا رجیم، جا نکل جا تو شیطان ہے۔ اللہ کو تو سجدہ کر رہا تھا، اللہ کو سجدہ کر رہا، آدم کی تعظیم کے سجدے کا اس نے انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے فخرج منہا انکا رجیم، جا نکل جا تو شیطان ہے۔ اور میں نے ایمان نال دسو دی عبادت بچی؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، عبادت نہیں بچی۔ جس نے سجدہ کر لیا اس کی بچ گئی، جو آدم کی تعظیم کرے اس کی عبادت بچتی ہے، جو آدم کو بھونکے اس کی عبادت نہیں بچتی۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جس نے آدم کی گستاخی کی۔ اچھا ہون میں نے گل دسیا، اللہ نے آدم کے فضائل پہلے نہیں بتائے، فرشتوں کو بھی، یہ بھی کان من الجن، یہ بھی تو ساتھ کھڑا تھا۔ اللہ نے آدم کے فضائل نہیں بتائے کہ آدم کا علم کتنا ہوگا، علم کتنا ہوگا، شجاعت کتنی ہوگی، عصمت کتنی ہوگی۔ بولے ایسے میرے نام، میں پوری ذمہ داری اللہ نے نہیں بتائے۔ اس کے فضائل نہ بتا کے جس نے سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اسے شیطان کہا۔ جس کے فضائل اللہ نے پہلے بتائے ہوں، جاگے ایسے میرے ساتھ، جس کے فضائل پروردگار نے اتنے فضائل بتائے ہوں کہ آتے پہلے کعبے کی دیوار کو ہٹایا، پھر علی کی ماں کو اندر بلایا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ ساری دنیا کو دکھائے، علی کے فضائل بتائے۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت اللہ نے بھیج کے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، خیبر کا میدان پہلے آیا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، خندق کا میدان پہلے آیا، علی کو قل ایمان پہلے کہا گیا، توجہ رہے، غدیر کا اعلان بعد میں کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس کے فضائل کا پتہ نہیں اس کا انکار کرے وہ شیطان ہے، جس کے فضائل اللہ نے بتا دیے ہوں پھر کوئی انکار کرے وہی تو شیطان۔ بس مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ جب زہرہ کے لال نے کربلا کے میدان میں پہلا استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا،
اس وقت علی اصغر نے اپنے آپ کو پینگے سے بلند کیا ہے۔ شہادت مجھے پڑھنے کا کہا گیا، اب وقت نہیں ہے، میں لمبی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ فضا مصائب کا۔ دوسرا استغاثہ زہرا کے لال نے بلند کیا، حل میں مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہم غریبوں کی مدد کرنے والا ہے؟ اس وقت علی اصغر نے اپنے آپ کو پینگے سے گرا دیا۔ اور جب تیسرا استغاثہ بلند ہوئے نا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو بطول کی بیٹیوں کی پردوں کے حفاظت کرے؟ اس وقت علی اصغر نے کوہنیوں کے بر چلنا شروع کیا۔ جب آیا ہے نا زہرا کا لال، زہرا کے لال نے اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا ہے اور ساتھ ماں کھڑی تھی۔ ماں کو دیکھ کے میرا آقا فرماتے ہیں ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے، تو بھی اپنی آخری حسرت پوری کر لے، اپنے بیٹے کو تیار کر لے۔ سنو گے جملہ، بس ایک جملہ ہی مجھے کہنا ہے، آگے نہیں پڑھنا، بس اتنا کہنا تھا کہ تم بھی اپنے بیٹے کو تیار کر لے۔ ماں نے اٹھایا ہے اور ماں اٹھا کے صرف ایک جملہ کہتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے بیٹا اصغر اکبر گیا ہے تو تیرا بابا زخمی نہیں ہوا، عباس گیا ہے، کوئی بھی زخمی جو بھی گیا ہے اتنی دیر تک حسین زخمی نہیں ہوا جب تک علی اکبر و عباس تھے۔ میرا بیٹا اب اتنی میری دودھ کی لاج رکھنا، تو جا رہا ہے کہیں کربلا کا سردار زخمی نہ ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ